السلام علیکم ویورس، کیا حال ہیں آپ سب کا؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ تو آج ہم جس ٹاپک پر بات کرنے لگے ہیں وہ ہے والدین سے ہو جانے والی غلطیاں۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ اس دور میں اکثر ہمیشہ نہیں یہ نہیں ہوتا کہ اولاد ہی غلط ہو، کہیں کہیں والدین بھی غلط ہوتے ہیں۔ اور آج کل جس طرح سے ماحول چل رہا ہے، جیسا دور چل رہا ہے، لالچ ہی لالچ کا جو قیامت کے لیے کہا جاتا تھا کہ کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا، وہ آج کل دنیا میں ہی ماحول بنا ہوا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ ضروری نہیں کہ اولاد ہی نافرمان ہو۔ آج کل کے دور میں حد سے زیادہ ہر گھر کا ایک کیس ہے، ہر گھر کے اندر یہ عام ہو چکا ہے کہ والدین سے زیادہ جو ہے اولاد سے زیادہ جو ہے والدین اپنی اولادوں میں فرق کرنے لگے ہیں۔ اولادوں کو آپس میں کمپٹیشن کے طور پہ لینے لگے ہیں۔ جیسے اگر کوئی کما زیادہ رہا ہے تو اس کی عزت ہے، اور کوئی نیچے درجے پہ ہے، یا کسی کی نوکری نہیں ہے، یا کسی کی بیوی چھوٹے گھر سے آئی ہے تو جو ہے اس بیٹے کی عزت نہیں ہے، اس بیٹے کی عزت کو گرانا، کم کرنا، اس بیٹے کو نیچا دکھانا یا بیٹی کو نیچا دکھانا، اس طرح کا آج کل کا دور چل رہا ہے۔ لیکن میں آپ کو اس کی سب سے بڑی جو ہے اس کا سب سے بڑا سائیڈ ایفیکٹ، میں اگر آپ کو اس کا سائیڈ ایفیکٹ بتاؤں نا، تو سب سے بڑا اس کا سائیڈ ایفیکٹ یہ ہے کہ ماں باپ جب تک جوان ہوتے ہیں تب تک بچے بھی جوان ہوتے ہیں، بھلے ماں باپ اتنے بوڑھے نہیں ہوئے ہوتے کہ ان کو کسی کے سہارے کی ضرورت پڑے۔ وہ اللہ حیات رکھے سب کے والدین کو۔ یہ کہنا ہرگز غلط نہیں ہے کہ میں کسی کے والدین کی دل آزاری کر رہی ہوں یا غلط بات کر رہی ہوں، لیکن آپ یہ دیکھ لیں کہ آج کے دور میں یہ چیز کامن ہے کہ کسی اولاد کو والدین نیچا دکھاتے ہیں کسی بنا پر، کسی اولاد کو اونچا اٹھا دیتے ہیں، پھر اگلی مرتبہ وہی اولاد اونچی اٹھاتے ہیں تو پھر اس اولاد کو اپنے گرا دیتے ہیں۔ تو اس کے سب سے بڑے نقصانات جو ہوتے ہیں نا، وہ یہ ہوتے ہیں کہ جب والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں اور انہیں جس اولاد سے حد سے زیادہ امید ہوتی ہے تو وہ اولاد ان سے بدزن ہو چکی ہوتی ہے۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ جس اولاد کے ساتھ یعنی آپ جس اولاد کو حد سے زیادہ نیچا دکھاتے ہیں، میری نظر میں جو میں نے نوٹ کیا ہے یہ بات، کہ ہمیشہ غلط صحیح انسان کے ساتھ ہوتا ہے۔ جس کے ساتھ والدین غلط کرتے ہیں وہ ہمیشہ صحیح ہوتا ہے، گھر میں سیدھا ہوتا ہے، اور کیا کہتے ہیں، فرما بردار ہوتا ہے۔ تو اس ہی شخص کے ساتھ غلط کیا جاتا ہے، اسی شخص کو ہمیشہ بلی کا بکرا بنایا جاتا ہے، اور کیا کہتے ہیں، خود بھی غلط کیا جاتا ہے، پھر خاندان والوں کو بھی انوالو کیا جاتا ہے۔ تو اس طرح سے جو ہے وہ ایک دن آتا ہے کہ وہ اولاد اتنی بدزن ہو جاتی ہے کہ وہ جو ہے نافرمانی بھی نہیں کرتی، تو وہ کنارہ کشی کر کے بیٹھنا جو ہے پسند کرتی ہے کہ میں یار کیا بولوں، ماں باپ تو ماں باپ ہے نا۔ تو وہ اتنا دنیا اور سب چیزوں سے بیزار آ جاتا ہے کہ وہ کنارہ کر لیتا ہے، چاہے وہ لڑکا ہو چاہے وہ لڑکی ہو۔ لیکن اس کا سب سے بڑا جو سائیڈ ایفیکٹ ہوتا ہے والدین کے لیے، وہ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں اور انہیں اولادوں کی ضرورت پڑتی ہے، سب اولادوں کی ضرورت پڑتی ہے، تو اس وقت جو اولادیں ہوتی ہیں جن کی انہوں نے ناجائز فیور لی ہوتی ہے، جس کو اس چیز کی عادت ہی نہیں ہوتی کہ وہ کمپرومائز کرے، والدین کو شیئر کرے کہ وہ دوسرا بھی ان کی اولاد ہے، تو ایسے آپس میں تناؤ پڑتے ہیں۔ جب والدین اپنے بڑھاپے کے نزدیک آ کے یہ سوچتے ہیں کہ اب میں بہت تھک گیا ہوں، اب میں بیٹھنا چاہتا ہوں، اب میں بیٹھوں، میرے سارے بچے آئیں، ملیں، ایک دوسرے سے ملیں جھولیں، بات چیت کریں، اس وقت تک دل اتنے برے ہو چکے ہوتے ہیں کہ کوئی کسی کی شکل نہیں دیکھنا چاہ رہا ہوتا، کیونکہ وقت اتنا تیزی سے گزر جاتا ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں لگتا کہ آپ جو غلطی کر رہے ہیں وہ کتنی بڑی غلطی ہو سکتی ہے آپ کے بڑھاپے کے لیے۔ اور میں نے دیکھا ہے کہ ماں باپ یہ بات سوچتے ہی نہیں ہیں کہ ہمارے اولادوں کے اندر ہم آپس میں نفسا نفسی کروا کے اپنے لیے نقصان کریں گے، کل کو یہ بھی خوش ہو جائیں گے اور اپنے گھر میں مصروف ہو جائیں گے۔ ہم کتنا کسی اولاد کو ٹارچر کر سکتے ہیں، اپنی ایک حد ہوتی ہے، ہر چیز کی ایک لمٹ ہوتی ہے۔
تو جتنا ہو سکتا ہے اتنا ہی کر سکتے ہیں نا. کسی بھی انسان پر آپ ساری زندگی تو قابض نہیں رہ سکتے، ساری زندگی اس کو اپنا غلام بنا کے تو نہیں رکھ سکتے، اپنی فرما برداری اور اطاعت تو نہیں کروا سکتے. تو لہٰذا یہ ہے کہ آپ کو بھی کہیں نہ کہیں حق اور انصاف کی بات کرتے رہنا چاہیے. اور دیکھ لیں جس نے بھی یہ سب کیا ہے وہ آج خوشحال ہیں، اور جو فرق کرتے چلے آ رہے ہیں والدین، وہ اپنے گھروں کے اندر جو ہے اکیلے رہ جاتے ہیں بڑھاپے کے اندر. میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے نا جو بڑھاپے کے اندر اکیلے رہتے ہیں، ان کی 8 اولادیں 10 اولادیں، لیکن کوئی بھی ایک اولاد ان کو پوچھنے والی نہیں ہوتی، کیونکہ ایک کے لیے وہ دوسرے کا دل خراب کر دیتے ہیں، دوسرے کے لیے ایک کا دل خراب کر دیتے ہیں. پھر ان کے ہاتھ سے جو ہے وہ ایک اولاد جس کو وہ بہت مان رہے ہوتے ہیں، کر رہے ہوتے ہیں، وہ بھی نکل جاتی ہے. جب وہ دیکھتی ہے کہ کوئی ان کے ساتھ ہے ہی نہیں، یہ تو خود ہی غلط ہیں، تو پھر ان کو ماں باپ کو جو ہے انہی اولاد سے ٹھوکر ملتی ہے. تو پھر وہ جو ہے بدزن ہو جاتی ہے اولادیں ساری کہ بھائی میں نے کون سا ایوارڈ لے لینا ہے جب کوئی اولاد ان کی ہے ہی نہیں، یہ خود ہی غلط ہے تو میں کیا کروں. تو یہ زندگی کی بہت بڑی حقیقت ہے، بہت بڑی زندگی کی جو ہے یہ ریالٹی ہے. تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے، اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، خیر و عافیت سے رکھے، اور ہر کسی کو سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت عطا کرے. اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، سبسکرائب کریں. تھینک یو سو مچ، جزاک اللہ. اللہ حافظ.